یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے جب تپا دینے والی گرمیوں کا لمبا دن ختم ہونے ہی والا تھا۔ سورج کی شدید تپش ختم ہوتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکلنے لگے تھے اور جاتے جاتے سورج کی کرنیں اس چھوٹے علاقے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھیں۔ بچے گلیوں میں کھیل کود رہے تھے، خواتین فرصت کے پلوں کا مزہ لے رہی تھیں۔ تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے ہی کچھ لمحوں میں زمین پر موجود جنت نما یہ علاقہ جسے اٹلانٹس کہا جاتا تھا تباہ ہو چکا تھا، اور یہ بربادی اتنی بھیانک تھی کہ پوری کی پوری تہذیب پانی میں سما گئی تھی۔ یہ سب اتنی صفائی سے ہوا کہ آج اس تہذیب اور علاقے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور آج تک لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں آتا کہ اٹلانٹس نامی تہذیب اس دنیا میں موجود تھی بھی یا نہیں۔ اٹلانٹس تہذیب کہاں آباد تھی؟ اٹلانٹس میں موجود لوگ خود کو دیوتا کیوں قرار دیتے تھے؟ اور اہرام مصر سے بھی 6,000 سال پرانی اس تہذیب میں ایسی کیا بات تھی جسے ہم آج تک یاد رکھتے ہیں؟ دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس ایسا بد نصیب شہر تھا جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر سب سے پہلے یونان کے فلسفی افلاطون نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ پلاٹو نے اپنی 2 کتابیں ٹیمیس اور کریٹس میں تفصیلی ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اس وقت سے 9,000 سال پہلے موجود تھا۔ یہ شہر اٹلانٹک اوٹس میں کہیں موجود تھا، جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا سے بھی بڑا تھا اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں موجود تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی موجوں کا منظر نہایت ہی دلچسپ تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے اور یہاں کی زمین نہایت ہی زرخیز تھی۔ یہاں بے شمار اونچی عمارتیں اور معدنیات پائے جاتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے سامنے سونا اور چاندی معمولی چیزیں تھیں۔ اٹلانٹس میں عالی شان محل اور عبادت گاہیں تھیں۔ اگر ان تعمیرات کے آگے اہرام مصر، دیوار چین، تاج محل اور برج خلیفہ کی بات کریں تو یہ بھی اٹلانٹس آرکیٹیکچر کی برابری نہیں کر سکتے۔ اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی دنیا جیسا تھا، اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ پلاٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں میں مافوق الفطری اور جادو طاقت ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتا قرار دیتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جتنی کبھی کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اٹلانٹس جس جزیرے پر آباد تھا، وہاں کا قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم نہایت ہی بے مثال تھا، جس میں ایک پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا، کوئی کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بے شمار چرند پرند تھے اور پھلوں کے بڑے بڑے باغیچے تھے۔ شہر کا انتظامیہ اور سیاست بھی نہایت ہی اعلیٰ تھی۔ اٹلانٹس کی جدید ترقی کے مطابق ماہرین نے لکھا ہے کہ اس قوم وزنی چٹانوں کے ذریعے اونچی عمارت بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کے تجارتی بحری جہاز پوری دنیا میں جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے نت نئے طریقے اور تکنیک تھے، جس کے ذریعے وہ لوگ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے۔ پلیٹو نے اٹلانٹس میں بنے دیوتا کی عظیم مورتی کا بھی ذکر کیا ہے، جو خالص سونے سے بنا ہوا تھا، جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی بھی تھی جس کے ذریعے وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن جہاں ایک طرف افلاطون نے اٹلانٹس کے لوگوں کی تعریف کی ہے، دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا ہے۔ پلیٹو کے بقول انہی وجوہات کی وجہ سے اٹلانٹس تہذیب پر خدا کا قہر نازل ہوا تھا۔ دراصل اٹلانٹس کے لوگ اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی کے نشے میں چور ہو کر خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے، اور انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کی خواہش میں دوسرے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔ وہ سوائے ایتھنز کے تمام یورپ اور مغربی ممالک پر قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ اٹلانٹس کے لوگ نہایت ہی عیش پسند ہو گئے اور ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا جنت کہی جانے والی اس اٹلانٹس کو خود خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پلیٹو کے مطابق یکے بعد دیگرے اٹلانٹس میں طوفان، زلزلے اور سیلاب اور آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس عظیم تباہی کا یہ اثر ہوا کہ سطح سمندر پر بسا یہ شہر پانی میں ڈوبنے لگا۔ آتش فشاں سے نکلنے والی کالی راکھ نے پورے جزیرے پر اندھیرا کر دیا۔ ہر طرف سے زور زور دھماکے ہونے لگے۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت اٹلانٹس پر 500 سے 1000 تک ایٹم بم پھٹنے جیسے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ یہ دنیا میں آنے والا شدید ترین تباہیوں میں ایک تباہی تھی۔ اٹلانٹس کے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کئی لوگ سمندر میں کود گئے اور کئی لوگ آگ اگلتے پتھروں کے بارے سے جل کر راکھ ہو گئے۔ زمین پھٹنے لگی اور کئی جاندار اس میں سمانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر سمندر میں ڈوب گیا اور اٹلانٹس کا یہ علاقہ صفحہ ہستی سے ایسا مٹا گویا وہاں کبھی کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ کئی مورخین نے اٹلانٹس کو محض پلیٹو کا افسانوی شہر قرار دیا ہے، لیکن ہر زمانہ میں تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ یہ شہر کہیں سچ میں موجود تھا اور آج بھی بحر اوقیانوس میں کہیں دفن ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ آج بحر اوقیانوس کے کچھ جزیرے اٹلانٹس کے ہی ڈوبے ہوئے زمینوں کے کچھ حصے ہیں جو آج بھی اس حالت میں رہ گئے ہیں۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹ نے جاپان کے یوناگونی آئی لینڈ کے قریب ایک جانچ کیا۔ سمندر کی گہرائیوں میں ڈائیو کرنے پر دیکھا گیا کہ یہاں پہاڑ نما سیڑھی سٹرکچر موجود تھے۔ اس سٹرکچر کی ہائٹ ایوریج بلڈنگ کے برابر تھی۔ جب ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندر کے اس حصے کی مکمل جانچ کی گئی تو انسانی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ جب اس جگہ کی 3D ماڈل کو ہزاروں سال بعد دنیا کے سامنے لایا گیا، جہاں شاندار محل، شہر اور عالی شان عمارتیں موجود تھیں، تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور آرکیولوجسٹ کا ماننا تھا کہ ہزاروں سال پہلے یہ شہر سمندر کے اوپر ہوا کرتا تھا، جہاں انسانی تہذیب آباد تھے۔